सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी पाकिस्तान से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सब मसीही पाक तसलीस की ईद मनाते हैं और हम मसीहियों के लिए पाक तसलीस एक बहुत खूबसूरत ईद है, एक बहुत प्यारी ईद है। और ये ईद हमारे मसीही ईमान का एक बहुत बड़ा सबूत है, एक ऐसा सबूत जिसका शायद हम प्रूफ न दे सकें, लेकिन इस भेद को हम रहकर ये बता सकें कि पाक तसलीस हमें क्या सिखाती है। शायद हम वाज़ तौर पर किसी को पाक तसलीस के बारे में बयान ना कर सकें, लेकिन ये बता सकें कि पाक तसलीस हम किस तरह रह सकते हैं और पाक तसलीस हमें क्या सिखाती है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, पाक तसलीस को समझना हम इंसानों के जहन के लिए नामुमकिन है, लेकिन पाक तसलीस हमें सिखाता क्या है ये हम सब के लिए मुमकिन है। तो इसलिए पाक तसलीस क्या है, फिर उसके बाद पाक तसलीस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, पाक तसलीस की क्या अहमियत है और पाक तसलीस हमें क्या सिखाती है। ये चंद एक सवाल हैं जिन पर हम ध्यानो ज्ञान करके गौर खोज करके हम अपने मसीही ईमान में और ज़्यादा मजबूत होंगे, और इससे बढ़कर कि हम अपने मसीही ईमान में और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो हम पहले सवाल पर गौर खोज करते हैं कि पाक तसलीस है क्या, या तसलीस क्या है। जो लफ्ज़ तसलीस है ये क्या है। तो लफ्ज़ तसलीस का मतलब तीन है, और जब हम इसको मसीही रूहानियत में देखते हैं
تو پاک تثلیث کا مطلب ایک خدا میں تین شخص، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہ پاک تثلیث کے تین رکن ہیں۔ میرے عزیزو، پاک تثلیث بائبل مقدس میں شاید یہ لفظ تو ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن اس کا نظریہ ہمیں ملتا ہے کہ پاک تثلیث کہاں کہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو حوالہ تکوین کی کتاب میں ہے کہ جب خدا انسان کو بناتا ہے تو بنانے سے پہلے خدا یہ الفاظ کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنائیں، آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنائیں۔ تو یہاں پر ہم نے جو لفظ ہم ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر خدا اکیلا ہوتا تو پھر ہم کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حوالہ ہے اشعیاء نبی، اس کے 6 باب کی 8ویں آیت میں جب اشعیاء نبی سے خدا ہم کلام ہوتا ہے تو خدا اشعیاء نبی سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ ہم کس کو بھیجیں۔ خدا اشعیاء نبی کو اپنے پیغام کے لیے تیار کرنے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ ہم کس کو بھیجیں کہ وہ پیغام، خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جائے۔ تو ایک بار پھر لفظ ہم یہاں پر خدا کہتا ہے، اشعیاء نبی سے ہم کلام اور کہتا ہے کہ ہم کس کو بھیجیں۔ تو اشعیاء نبی جواب دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو ایک بار پھر لفظ ہم۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک واضح تصویر جو نظر آتی ہے پاک کلام میں کہ جب خدا یسوع مسیح دریائے یردن پر جاتے ہیں تو وہاں پر باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے۔ تو میرے یہ 3 حوالے جو ہیں یہ پاک تثلیث کا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ پاک تثلیث یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ہمیشہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے۔ تو پہلی بات واضح ہے کہ پاک تثلیث کے تینوں شخص جو ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے تھے اور اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد پاک تثلیث میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاک تثلیث کا مطلب 3 علیحدہ علیحدہ خدا نہیں ہیں، بلکہ یہ تینوں ایک خدا کے 3 روپ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کیسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک تثلیث کس طرح ہمیں واضح نظر آتی ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ خدا نے بیٹے کو بیچا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ایک اور خدا کو بھیجا، بلکہ جیسے ہم انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، ہر طرح سے، اور ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں تو جب باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہی باپ جو ہے بیٹے کا روپ لیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو بہت خوبصورت حوالہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے کہ ابتدا میں خدا تھا، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلمہ خدا تھا۔ یعنی جو بیٹا پیدا ہوا
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہے، بلکہ وہ بیٹے کا روپ لیتا ہے، باپ خدا بیٹے کا روپ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد روح، پاک روح کیا ہے کہ خدا جب انسان کو بناتا ہے تو انسان تب تک بے جان ہے جب تک خدا اس کے نتنوں میں اپنا دم نہیں پھونکتا ہے، اپنی روح اس میں نہیں پھونکتا ہے۔ تو جیسے خدا اپنے دم کو انسان کے نتنوں میں پھونکتا ہے تو انسان جیتی جان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی بات ہم پہ عیاں کرتی ہے کہ پاک تثلیث جس میں باپ، بیٹا اور القدس ہے، تینوں اکٹھے ہیں، اکٹھے تھے اور اکٹھے رہیں گے۔ ابھی میرے عزیزو، پاک تثلیث کو سمجھنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن پاک تثلیث ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاک تثلیث ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ پاک تثلیث کا مطلب یہ بھی ہے، یا عدد تین کا مطلب اتحاد، ہم آہنگی اور اکٹھ ہے۔ اور خدا ہمیشہ خاندان کی صورت میں رہا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کی صورت میں، کبھی بھی اکیلا نہیں۔ پھر خدا نے جب انسان کو بنایا تو اکیلے کو نہیں، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور خدا نے ہوا کو بنایا۔ پھر خدا نے جانوروں کو بنایا، جوڑا جوڑا بنایا۔ پھر جب ہم ایک اور کہانی، نوح کی کہانی پر غور و خوض کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا جب نئے سرے سے کائنات کا آغاز کیا تو وہاں پر خاندان تھا، نوح کا خاندان تھا۔ نوح اکیلا نہیں تھا بلکہ پورا خاندان بچا، اور اسی طرح جانور بھی اکیلا نہیں جانور تھا بلکہ جوڑا جوڑا تھے۔ تو اس کا مطلب کہ خدا خاندان کو پسند کرتا ہے، خاندان میں رہتا ہے، اور پاک تثلیث کے ذریعے وہ ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خاندان میں رہنا ہے۔ اور یہی پاک تثلیث کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم خاندان بن کر رہیں۔ اور پاک تثلیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خاندان میں رہنا کیسے ہے۔ پاک تثلیث میں پیار ہے، محبت ہے، برداشت ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہی پاک تثلیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی اپنے خاندانوں میں پیار، محبت، اطاعت کو پیدا کریں، ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، جس طرح پاک تثلیث میں ہے کہ بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اور باپ بیٹے کو بیچتا ہے دنیا میں۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو قبول کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مانتا ہے، ایک دوسرے کی سنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی پاک تثلیث ہمیں سکھاتی ہے، اور اسی وجہ سے پاک تثلیث ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی ہمارے لیے پاک تثلیث کی اہمیت ہے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔